आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। अदालत उज़्मा में पहली बार आर्टिकल 370 की मनसूखी पर दायर अर्जियों पर समाअत। 5 अगस्त से रोजाना बुनियादों पर केस की होगी सुनवाई। 5 रुकनी बेंच ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मरकज की जानिब से एफिडेविट के जरिए यूटी में तरक्की, अमन और खुशहाली का राग अलापना है मनगढ़ंत। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहा, अगर यूटी में अमन होता तो गवर्नर के ऑफिस से निकलते ही सड़कों पर जेड सिक्योरिटी नहीं आती नजर। कुरान पाक मजहब और तबकात के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम, समाजी हम आहंगी और खैर सगाली की देता है तालीम। ये अल्फाज किसी मुसलमान आलिम की जुबान से नहीं बल्कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के जुबान से आए सामने। पहले पीडीपी, फिर भाजपा और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई रास। बीजेपी लीडर सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा को खैरबाद कहकर एनसी में की शमूलियत इख्तियार। कहा, परिवारवाद और रुश्वत खोरी रविंद्र रैना को है मुबारक। 5 अगस्त साल 2019 के फैसलों को सियासत, सयाहत, G20 और तामीर तरक्की से मिलाने की कितनी भी की जाए कोशिश, उस दिन आईन और जमहूरियत का निकाला गया है जनाजा। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला। एजुकेशन जोन सुगाम में नए जड़ियों की तैनाती पर टीचर्स फोरम जोन सुगाम ने किया वालिहाना इस्तकबाल। जड़ियों के होने से जोन में तालीमी निजाम को मिलेगी नई जहत। भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से खराब मौसम के चलते आज से यात्रियों का सफर दोबारा हुआ शुरू। अमरनाथ यात्रियों ने किया खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म लोकसभा इंतखाबात से पहले आखिरी बार काबीना की करेंगे तश्कीली नौ। दोपहर बाद हो सकती है नई वज़रा की तकर्रियां। जिला कठुआ के बसोली में तबी अमले की अदम मौजूदगी के खिलाफ लोगों ने किया एहजाज। और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी कठुआ ने किया इंसानी हमदर्दी के तौर पर गरीब का घर तामीर। और अब इन खबरों की तफसील। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी डिवीजन बेंच ने अर्जी दहंदगान से कहा कि वो रवा माह की 28 तारीख तक अदालत में तमाम जरूरी लवाजमात जमा करे और 2 अगस्त से आर्टिकल 370 पर रोजाना की बुनियादों पर समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जम्मू कश्मीर के अवाम और कई सियासी व समाजी लीडरान ने खैर मकदम किया है। पेश है रिपोर्ट। साबिक वजीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की मनसूखी पर दायर अर्जियों की समाअत के दौरान मरकज की जानिब से एफिडेविट पेश करने पर हैरत का इजहार करते हुए भाजपा का पोल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किस नॉर्मलसी की बात कर रही है। अगर जम्मू कश्मीर में अमन होता तो गवर्नर के ऑफिस से निकलते ही सिक्योरिटी की सैकड़ों गाड़ियां नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद अमन कायम हुआ है, वो जब खुद कश्मीर में होते हैं तो वो जेड सिक्योरिटी कवर क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज विकास का राग अलाप रही है, जमीनी सतह पर तरक्की का कोई भी नामो निशान नहीं है। पेश है उनके तासुरात। देखना फुली डेवलप तो आप लोगों से पता करिए ना। वो हमें पता है, यहाँ 1 घंटे बारिश होती है तो दूसरे घंटे के बाद यहाँ सैलाब का खतरा होता है। यहाँ सड़कों की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है, महंगाई की हालत क्या है, स्कूल और कॉलेजेस में क्या हाल है। नए प्रोजेक्ट्स, इन्होंने जिन जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया उनकी शुरुआत दूसरी हुकूमतों में हुए हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये नहीं क्या जो वो गैर कानूनी था या नहीं, वो गैर आईनी था या नहीं। आर्ग्यूमेंट इतना ही है, नॉर्मलसी की बात नहीं है। नॉर्मलसी तो 89 से पहले भी था, उस वक्त तो 370 था। उस वक्त 370 हटाने की जरूरत क्यों नहीं थी? अच्छा, 2014 से भी कैसे पहले भी हालात ठीक थे क्या? 2012, 2013, 2014 सैलाब से पहले हालात ठीक नहीं थे क्या? टूरिज्म रिकॉर्ड नंबर में टूरिस्ट, क्या उस वक्त डेवलपमेंट नहीं हुआ?
قرآن پاک نے مختلف مذہب اور طبقات کے درمیان افہام و تفہیم اور سماجی ہم آہنگی اور خیر سگالی پر زور دیا ہے، اور قرآن نے سماج میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے، تعاون اور مفاہمت سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ ان باتوں کا اظہار کسی اسلامی اسکالر یا عالم نے نہیں کیا، بلکہ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کیا ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار خسرو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم السیسی سے منعقدہ ایک اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں کیا ہے۔ اجیت ڈوبھال نے کہا کہ صوفیزم نے بھی ہندوستان میں خیر سگالی کو آگے بڑھا کر اسلام کی ترویج اور اشاعت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ پیش ہے نیوز انسائڈر کی نیوز ڈیسک کی رپورٹ۔ بی جے پی کے لیڈر سریندر چودھری نے بی جے پی کو خیر بات کہہ کر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ واضح رہے، سریندر چودھری نے بھاجپا کے یو ٹی چیف رویندر رینا پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی میں صرف بھاجپا والوں کو ہی سنا جاتا ہے، اور رویندر رینا کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ پریوار واد اور رشوت خوری آپ کو مبارک۔ پیش ہے رپورٹ۔ اچھا ایک منٹ، یہ بتائیے، آپ نے ہیش ٹیگ کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ بھاجپا نے ہی کرپشن مکت بھارت بنایا۔ میں نے یہ اگر کیا نا تو آپ یہ میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو اب چوتھا ستمبھ ہے میڈیا جموں کشمیر کے، اور میں آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں آپ کی بہادری کو، جو سوال آپ ان کو پوچھتے ہیں، آپ سوال پوچھتے ہیں بٹ وہ جواب آپ کو نہیں دیتے، لیکن یہ جواب آپ ان کو ہم پوچھیں گے، ہم سوال کھڑے کریں گے اور نیشنل کانفرنس کرے گی۔ اچھا یہ بتائیے، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کانگریس میں پریوار واد ہے، آج آپ نے بھی کہہ دیا پریوار واد ہے، یہ بی جے پی میں کس کا پریوار واد ہے؟ رویندر رینا کو پوچھیے، اس کے گھر میں پریوار واد ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، ادھر سوالوں کے جواب دے کے جائیے۔ اب آپ میدان میں آ چکے ہیں تو آپ بی جے پی کہتی ہے 50+ کے پار جائیں گے، یہ وقت بتائے گا ان کو الیکشن کراؤ۔ عدالت عظمیٰ میں دفعہ 370 کی منسوخی پر سماعت پر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 کی تنسیخ پر عدالت عظمیٰ میں سماعت ایک خوش آئند اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2019 سے ہم اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ اس کیس پر سنوائی کو بہت جلد مکمل کیا جائے گا۔ این سی سابق صدر اور سابق وزیر اعلیٰ نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست سال 2019 کے فیصلوں کو سیاست، سیاحت، G20 اور تعمیر ترقی کے ساتھ ملانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے، لیکن 5 اگست کو جموں کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور اس روز آئین اور جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کی رپورٹ۔ ایجوکیشن زون سوگام لولاب میں آج نئے زونل ایجوکیشن آفیسر کی تعیناتی پر جموں کشمیر ٹیچرز فورم زون سوگام کی جانب سے انہیں والہانہ انداز میں استقبال کیا گیا۔ اساتذہ نے محمد یوسف کی بحیثیت زاڑیو سوگام میں تعیناتی پر خوشی کا اظہار کیا، اور انہیں گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ زونل آفس تک پہنچایا گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے زونل صدر ظہور احمد بٹ اور فورم کے سینئر لیڈر بلال احمد مسعودی نے ZEO کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کے دور میں تعلیم کے لحاظ سے اس زون کو نئی سمت ملے گی اور اساتذہ کے مسائل کا بھی احسن طریقے سے ازالہ ہو سکے گا۔ تاہم اس موقع پر زونل ایجوکیشن آفیسر سوگام محمد یوسف نے اپنے مختصر خطبے کے دوران ٹیچرز پر زور دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر نبھائے۔ پیش ہے لولاب سے زاہد جاوید کی رپورٹ۔ مطلب فیمیل کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ یہ مدر ہی یہ سمجھ سکتی ہے، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کی جو ضرورت ہے وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ کبھی اس کو باتھ روم میں جانا ہوگا، گر سکتا ہے، اس کی ڈوری مطلب نکل گئی، اس کو باندھنا ہے، اس کو تھامنا ہے، تو کوئی کمی مطلب گورنمنٹ نے نہیں چھوڑی ہے، ہر ایک فیسلٹی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں بہترین قسم کا CLM پچھلے 2-3 سال سے آ رہا ہے۔ اسکولوں کے اندر نے کہا کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میں ایک روز گلاب کے بوٹے کے نیچے رہی ہوں، اس لیے مجھے یہ بو ادھر کی ہے، ذاتی طور میں بھی مٹی ہی ہوں۔ کئی دنوں کے بعد آج سے بھگوتی نگر جموں بیس کیمپ سے یاترا دوبارہ شروع ہوئی ہے، جس پر یاتریوں نے زبردست خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پیش ہے مشکور احمد بٹ کی رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا انتخابات سے پہلے آخری بار کابینہ کی تشکیل نو کر سکتے ہیں، اور اس میں
قومی جمہوری اتحاد NDA میں شامل بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتحادی جماعتوں کے کچھ لیڈران کو وزارتی قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ راشٹرپتی بھون کے دربار ہال میں آج دوپہر کو نئے وزراء کو حلف دلائے جائیں گے۔ پیش ہے نیوز انسائڈر کی رپورٹ۔ گردوارہ پربندھ کمیٹی کٹھوا نے آج جذبہ انسانیت کے تحت ایک مفلس بے گھر خاندان کو نیا گھر تعمیر کر کے دیا ہے جو ایک جھونپڑی میں رہائش پذیر تھا۔ لوگوں نے پربندھ کمیٹی کے اس اقدام کی سراہنا کی۔ پیش کٹھوا سے ورن شرما کی رپورٹ۔ وہ سارے تھے تقریباً 1 سال پہلا اسی اتنے آئے سی کیونکہ گردوارہ الیکشن سن تے اسی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ساڈا تسی ممبر جتاؤ، اگر اچھے لوگ سامنے لے آؤ گے تو اسی تہاڈی پوری مدد کریں گے۔ تے انہوں نے پوری ساڈی عزت مان رکھیا، لیکن جس وقت اسی اتنے آئے اس پنڈ دے وچ دیکھ کے اسی حیران ہو گئے کہ یہ جڑا پریوار ہے یہ مطلب کہ 47 تو پہلے دے یہ جڑے ساڈے دلت سماج دے جڑے ساڈا جڑا برادری بھائی چارہ اور دلت سماج دے وچ رہندے ہوئے انہاں نوں 100 سال تو پہلاں دے یہ اتنے وسنیک ہیں اور دلت سماج دے وچ رہندے ہوئے بھی انہاں نے سکھی وراثت اور سکھی سبھیاچار نوں انہاں لوکاں نے بچا کے رکھیا اس غربت دے وچ۔ نہیں تے اج دیکھو ایسے دھرم ہیں کہ لالچ دے وچ جدھر مرضی تسی کنورٹ کر لو، لیکن انہاں نے سکھی سروپ انہاں لوکاں نے سنبھال کے رکھیا رہا۔ تے جس وقت اسی آئے تے اسی دیکھا یہ سامنے جڑا گھر ہے تسی دیکھو گے اتنے ترپالاں پئی دیاں سی اوپر تے پھٹے دا سی برا حال سی تے او سامنے تسی دیکھو بیچاریاں دی کچن ہے جڑی ٹین دی، بندہ کھڑا نہیں ہو سکدا۔ سانوں ترس بھی آیا کہ ساڈے سماج دے ساڈی سکھ برادری دے وچ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہاں نوں رہن واسطے چھت نہیں ہے۔ گھر تے اتنے کافی ماڑے میں دیکھا کہ سارے بیچارے ٹیناں پئی دیاں کچیاں دیواراں، لیکن ساڈے کول اننے سورش نہیں ہوندے، لیکن پھر بھی اسی جڑا وعدہ کیتا سی انہاں دے نال اسی وہ پورا نبھایا۔ اج انہاں دا جڑا لینٹر پی رہا جتھے ضلع گردوارہ پربندھک کمیٹی دا جتھے رول رہا اتھے ساڈے جڑے کہ ممبر ساڈے ٹھیکیدار ساڈے بلجیت سنگھ رندھاوا اور نریش شرما اور انہوں نے سیمنٹ دی سیوا کی، ساڈے پروین سنگھ جڑے جنرل سیکرٹری جڑے اتوں جیتن انہوں نے اٹاں دی سیوا کی، سردار لکھوندر سنگھ اور سردار دویندر سنگھ رشی اور یہ بھی اتنے آئے دن ساڈے نال انہوں نے بجلی دی سیوا دی ڈیوٹی لئی ہے۔ پھر ملکیت سنگھ اور ساڈے نال شاستری نگر تو آئے دن تے رمن دیپ سنگھ ہیپی، ستندر سنگھ جی بٹو سروس اسٹیشن والے اور پرمبیر سنگھ جی چٹو اور دارا سنگھ اور لکھنپور تو اور ساڈے اور جی جڑے ساتھی ہیں جنہاں دا میں نام نہیں لے سکیا کیونکہ اس سمے جس وقت اسی اتنے آئے سی ساڈے نال سردار منندر سنگھ گٹو جنہاں دا پچھلے دنوں دے وچ دیہانت ہو گیا، لیکن اُدا ایک بڑا وڈا ایک سپنا سی جس نے سانوں یہ بھولن نہیں دیتا۔ انہوں نے کیا ضلع کٹھوا کے بسولی علاقے کے لوگوں نے کمیونٹی ہیلتھ کیئر ماڈل اسپتال بسولی میں ڈاکٹروں کی عدم موجودگی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ضلع انتظامیہ کی غفلت شعاری کے خلاف جم کر نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ بسولی ماڈل اسپتال میں 24/7 ڈاکٹروں کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے۔ پیش کٹھوا سے ورن شرما کی یہ رپورٹ۔ میرا نام گورو جمبال ہے اور میں بسولی کا ایک ناگرک ہوں۔ آج ہم نے بسولی ہاسپٹل کے باہر روڈ پہ پردرشن کیا، مگر ہمیں پردرشن کرنے کے لیے مجبور کیوں ہونا پڑا؟ کیونکہ بسولی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ کہنے کے لیے تو بسولی ہاسپٹل ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہے، مگر اس کی حالات ڈسپینسری سے بھی بدتر ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے۔ آرتھوپیڈک لے لیجئے، گائنک ڈاکٹر لے لیجئے، چائلڈ اسپیشلسٹ لے لیجئے، فزیشین لے لیجئے، ENT اسپیشلسٹ لے لیجئے، یہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ ہاسپٹل صرف میڈیکل آفیسر کیسے پہ چل رہا ہے۔ کہنے کے لیے تو یہ ماڈل ہاسپٹل ہے، مگر یہاں پہ بہت برے حالات ہیں۔ یہ ایک ریفرل ہاسپٹل بن کے رہ گیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں سب بھائیوں کو مل کر پردرشن کرنا پڑا، روڈ بند کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم اپنی بات گورنر صاحب تک پہنچا پائیں۔ اور اس پردرشن کے بعد ماننیہ تحصیلدار صاحب بھی وہاں پہ آئے، انہوں نے ہمیں آشواسن دیا کہ جلدی سے جلدی یہاں پہ ڈاکٹروں کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پر اگر ایسا نہیں ہوا تو بسولی کی جنتا کا ایک اور بھی روپ ہے جو پھر سب کو دیکھنے کو ملے گا۔ مگر افسوس ایک چیز کا ہوتا ہے کہ جب
इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, फिर हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, तब यहाँ पे जो मशीनरी थी वो भी टॉप क्लास मशीनरी थी, हाई ग्रेड मशीनरी थी, यहाँ पे डॉक्टर्स भी थे। और उसके बाद जैसे ही चौधरी लाल सिंह जी हेल्थ मिनिस्ट्री से जाते हैं, अचानक ही इस हॉस्पिटल की बद से बदतर हालत हो जाती है। आज यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पूछता नहीं है, मगर एक वक्त था जब यहाँ पे सिजेरियन भी होते थे, जब यहाँ पे ब्लड बैंक का भी तैयारी चल रही थी, मगर आज ब्लड बैंक की वजह से तो वैसा पड़ा हुआ है, ना तो सिजेरियन होते हैं और तो नॉर्मल डिलीवरी तक करवाने के लिए कई बार पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है कि खून की कमी है या कुछ और कारण दिखा के। ये हॉस्पिटल एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। बस इसी कारणों के कारण हमें मजबूरन ये रोड बंद करना पड़ा कि हमारी बात सुनने के लिए ये उच्च अधिकारी आए और हमारी बात मानने गवर्नर साहब तक पहुंचे और हमारे बसोली हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।